فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کا لشکر ہے وہ غالب ہے، اللہ والے ہیں وہ غالب ہیں۔ اب احباب کے گوشت گزار یہ بات کروں گا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے احباب ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے وفد ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ، پہلے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ پوری زندگی اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، اللہ تجھے راضی کر لیں، اللہ تجھے راضی کر لیں، اللہ تجھے راضی کر لیں۔ یہ ہے پہلا طبقہ۔ ان سے ایک اپر کلاس طبقہ بھی ہے، ان سے اونچے درجے کا، وہ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا، ان کا سسٹم الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے تو راضی ویسے ہم راضی، ہم بعین ہی تیری رضا پہ راضی، تو جو کہے گا ہم نے وہ ماننا ہے۔ یہ ہے دوسرا طبقہ۔ اب تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس سے بھی اپر کلاس ہے، اس طبقے کے انداز تھوڑے زیادہ نرالے ہیں۔ اس طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ خود اس ٹو میں رہتا ہے کہ میں انہیں راضی کر لوں، اللہ انہیں راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں میدان حشر میں لے کے جاتا ہوں، فزیکلی نہیں لے کے جاؤں گا لیکن دماغی طور پر آپ وہاں پہنچیں گے۔ ابھی جنت کے دروازے کھلے نہیں ہیں، ابھی جنت کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے، لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ جنت میں بیٹھی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ نہ تو جنت کا کوئی دروازہ کھلا ہے، نہ جنت کی کوئی کھڑکی کھلی ہے، نہ جنت کا کوئی ابھی روشن دان کھلا ہے، نہ جنت کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ کوئی پھلانگ کر چلا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بیٹھے ہیں؟ فرشتے حیران ہو رہے ہیں۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، فرشتے حیران ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، فرشتے ٹو میں تھے، فرشتوں نے پرواز کی، جنت میں گئے۔ جنت میں جا کے فرشتوں نے ان لوگوں سے پوچھا تم ایسا کیا کام کرتے ہو؟ باقی سارے باہر بیٹھے ہیں، تم اندر بیٹھے ہو، یعنی بتاؤ تو صحیح راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، اور کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا ہم روزے رکھتے تھے، ہم نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں میاں یہ کیا بات کرتے ہو، روزے تو وہ بھی رکھتے تھے جو باہر بیٹھے ہیں، تم کیا کام کرتے ہو؟ ہم نے حج کیے ہیں، ہم نے زکاتیں دی ہیں، ہم کلمے کا ورد کرتے تھے، ہم تسبیحاں کیا کرتے تھے۔ فرشتے بات نہیں مان رہے، فرشتے کہتے ہیں یہ سارے کام وہ ہیں جو باہر والے بھی کرتے تھے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، چلو یہ تو معاملہ ہو گیا، تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تم قبر میں گئے، قبر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ فرشتے حیران ہیں، اعمال یہ وہی کرتے ہیں جو باہر والے کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ جدا، یہ ہے انہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا ہوا۔ تمہیں قبر کی سختی کا کوئی علم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں قبر کی سختی کا کوئی علم نہیں۔ اچھا جب اسرائیل تمہارے پاس آئے تھے، اسرائیل نے تمہاری روح قبض کی تھی، تو تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرشتے حیران ہیں، اچھا نہ تمہیں قبر کے کوئی معاملات خطرناک پیش آئے، نہ تمہاری روح قبض ہوئی، تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ یہ بتاؤ کہ جب حشر میں ہر طرف گرمی تھی، تمہیں کوئی گرمی لگی؟ ہمیں کوئی گرمی نہیں لگی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حشر کی گرمی کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ مختلف لوگ ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جب پل صراط سے لوگ بھاگ کے گزر رہے تھے، افراتفری کا عالم تھا، کچھ گر رہے تھے، کچھ بھاگ رہے تھے، پاؤں کٹ رہے تھے، تم یہ بتاؤ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل، تم اس سے گزرے تو تمہارا کیا ذہن تھا؟ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ میں حیران ہوتا ہوں، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پل صراط پہ کیا ہوا، ہم پل صراط سے اتنی تیزی سے گزرے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوا۔ اب فرشتے کہتے ہیں
اچھا آخری بات بتاؤ، بالکل آخری، جب نامہ اعمال تولے جا رہے تھے، وہ ترازو رکھا ہوا تھا، اس ترازو پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جاتی تھیں، ایک طرف گناہ رکھے جاتے تھے، تم بتاؤ تب تمہیں کوئی خوف آیا کہ ہو سکتا ہے گناہ والا پلڑا بڑھ جائے، ہو سکتا ہے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، تمہیں کوئی خوف آیا؟ انہوں نے کہا ہمیں یہاں پہ بھی خوف نہیں آیا۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، پھر تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، اب سچ سچ بتاؤ تم کرتے کیا تھے؟ انہوں نے سادہ سا ایک جواب دیا، ہاں ایک بات ہے، ہم وہ کام کرتے تھے، ایک کام ہم کرتے تھے شاید جو باقی لوگ نہ کرتے ہوں، اور وہ کام یہ ہے جس حال میں ہمیں رب رکھتا تھا ہم اس حال میں راضی رہتے تھے۔ جس حال میں جس حال میں ہمیں اللہ رکھتا تھا ہم اس حال میں راضی رہتے تھے۔ اب میں نے آپ کے سامنے، آپ کو لگے گا کہ ایک طبقہ بیان کیا، دو طبقے بیان ہو گئے۔ پہلا طبقہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے وہ تو باہر بیٹھے تھے، جنت کے دروازے بند ہیں، پہلا طبقہ باہر بیٹھا ہے۔ دوسرا طبقہ اندر پہنچ گیا۔ ایک شخص حضرت سیدہ رابعہ بصری کے پاس آتا ہے، بہت بڑی صوفیہ گزری ہیں، بزرگ گزری ہیں۔ وہ آ کے عرض کرتا ہے اماں جی میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے پوچھا کیا دعا؟ تو اس نے کہا اماں جی آپ دعا یہ کریں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ تو آپ نے اسے جواب دیا کہ اللہ کو تو فلاں بھی راضی کرتا ہے، اللہ کو تو فلاں بھی راضی کر لیتا ہے، میں تیرے لیے یہ دعا کیوں نہ مانگوں کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے وہ طبقہ۔ حضور سیدی و سندی مرشدی نور اللہ تعالی مرکزہ، آپ یہ واقعہ بیان کرتے تھے اس منبر سے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ آپ پہلے مے نوش تھے، شراب پیتے تھے، تو امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم نے آپ کو دین کی طرف وہ لے کر آئے۔ بشر حافی بہت بڑے صوفی، بہت بڑا بزرگ، یعنی اہل سنت کی مسلمہ شخصیات جن کو سب مانتے ہیں کہ بشر اللہ کا ولی ہے۔ بشر کہتے ہیں میں جنگل سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، کمزور آدمی، نحیف آدمی، لاچار سا آدمی، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ اس آدمی کا عالم یہ ہے کہ یہ جنگل میں بیابان میں پڑا ہے اور چیزیں اس کے جسم کو نوچ رہی ہیں۔ تو میں نے اس کے زخموں کو صاف کیا، میں نے اسے اٹھایا، میں نے اس کے جسم پر ملم لگایا، میں نے اسے نرم بستر دیا، میں نے اس کو پانی پلایا۔ بندہ بے ہوش تھا، کہتے ہیں میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ جب وہ بندہ جاگا، کیونکہ وہ تو جنگل میں تھا، بشر کہتے ہیں جب وہ بندہ جاگا تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے۔ بشر کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے ذرا دعا کر، میں تجھے اس بیابان سے اٹھا کر لایا ہوں جہاں تیرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں تجھے اس بیابان سے اٹھا کر لایا ہوں جہاں تیرے جسم کو کیڑے نوچ رہے تھے۔ تو وہ بندہ بشر کہتے ہیں میری طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے اچھا تو بتا تو مجھے وہاں سے لایا کیوں؟ بشر کہتے ہیں میں اس لیے لایا تو پریشانی میں تھا۔ کہتا ہے نہیں بشر تو یہ بتا تو میرا زیادہ خیال رکھتا ہے یا اللہ میری زیادہ پرواہ کرتا تھا؟ بشر ذرا یہ بتا تو زیادہ خیال کرتا تھا کہ اللہ زیادہ خیال کرتا تھا؟ جب اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں تو کھا جاتے۔ یہ تھا وہ مقام جس کی دعا رابعہ بصری فرماتی تھی، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اب اس سے منسلک ایک بات ذہن میں آتی ہے، حضور سیدی و سندی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی
نور اللہ مرکدہ، ترکی والے بھی جن کے علم کے اور ولایت کے قائل ہیں. آپ ترکی اگر چلے جائیں تو وہاں کے سارے علماء وہ مجددی ہیں، نقش بندی ہیں، اور وہ اوپر سے شیخ احمد سرہندی کے مریدین ہیں. اور احمد سرہندی ہندوستان میں ہیں. احمد سرہندی آپ کے 2 صاحبزادے، وہ دین کی تعلیم لیتے تھے. تو جو استاذ ان کو پڑھانے آتے تھے حضرت مولانا عمر، ملا عمر، ان کا مزار لاہور میں ہے. شیخ کہنے لگے اپنے بچوں کو کہ بھئی تمہارا استاد یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو میں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا وہ جہنمی ہے. اب وہ بچے بھی عام بچے نہیں تھے، وہ بچے بھی مجدد الف ثانی کے بچے تھے. انہوں نے کہا ابا جی اگر ہمارا باپ دوزخی ہے، آپ نے لوح پہ لکھا دیکھ لیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو ذرا دعا کریں جنت میں چلا جائے گا. تو ابا جی کو بچوں پر پیار آیا، مجدد پاک نے دعا فرمائی، اور بعد میں فرمانے لگے کہ تمہارا باپ جو ہے اس کا نامہ اعمال بدل دیا گیا ہے، اب لوح محفوظ پر وہ جنتیں لکھا گیا. اب یہ واقعہ جب ذہن میں آتا ہے تو بات یہ آتی ہے کہ رضا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا. ابھی محرم شریف آئے گا، لوگ آپ کو اہل بیت کے حوالے سے بتائیں گے. کوئی ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے کہ مجدد الف ثانی نے دعا کی اور بندہ جہنمی سے جنتی ہو گیا، امام حسین دعا فرماتے پانی نکل آتا، امام حسین دعا فرماتے لشکر ختم ہو جاتا کفار کا، یزیدیوں کا. امام نے دعا نہیں فرمائی، یہ وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقام جو مقام رضا ہے وہ ہوتا کیا ہے. میں کہتا ہوں حسین ابن علی رسول پاک کا نواسا اپنے خاندان کے 18 لوگوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. امام کے 3 صاحبزادے جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، 2 صاحبزادے، 3 سگے بھتیجے جناب ابو بکر بن حسن، جناب عبداللہ بن حسن، جناب قاسم بن حسن، 4 بھانجے محمد بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، پھر سگے 6 بھائی جن میں عباس جیسا بھائی بھی شامل ہے، پھر سگے 3 چچا زاد بھائی. حسین تو ان کی لاشیں نہ اٹھاتے، حسین دعا کرتے. جب حسین کی جوتی پہ لگنے والی خاک کے برابر مجدد دعا کرے اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیزیں بدل جائیں تو حسین دعا نہیں کر سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں حسین 18 لوگوں کی لاشیں اٹھانے والا حسین اگر دعا کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ معاملہ بدل جاتا. اگر کٹے ہوئے بازوؤں والا عباس دعا کر دیتا تو معاملہ بدل جاتا. اگر زنجیروں میں جکڑا ہوا زین العابدین دعا کر دیتا تو معاملہ بدل جاتا. لیکن میں کہتا ہوں خادم حسین رضوی صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، لطف سجن دم بدم کارے سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. بات یہ ہے، بات اصل یہ ہے کہ مقام رضا بہت بلند ہے. اس وقت امام مقام رضا پر فائز تھے، اس وقت دوسرا کوئی رضا کے مقام پہ فائز نہیں تھا. اب آپ دیکھیں جو مقام رضا پر فائز بندہ ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا، دوسرا طبقہ وہ عام بندہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد ایک بیٹا زندہ ہے، علی زین العابدین، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے واپس مدینہ. یہ کوئی سالوں کا سفر ہے، بڑے عرصے تک آپ نے سفر کیا ہے. کوئی بندہ بتائے کہ زین العابدین کی ایک بھی نماز چھٹی ہو. اگر مقام رضا چاہیے تو آپ کو اس معاملے میں کامل رہنا پڑے گا.
نماز نہیں چھٹنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور کی سگی نواسی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بیٹے شہید، بھائی شہید، بھتیجے شہید، بھانجے شہید، خود خاتون ہیں۔ بھتیجا تو 14 سال کا ہے، زین العابدین کی عمر 14 سال ہے۔ خطبے دینے والی بی بی سیدہ زینب، کوئی پوچھے بی بی کی کوئی نماز چھٹی تو کوئی نماز نہیں چھٹی۔ یعنی آپ دیکھ لیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بندہ ہے اس کی پہلی نشانی ہے نماز نہیں چھٹتی۔ آپ دیکھیے یہ نماز اتنی اہم چیز ہے، یہ کنجی ہے، یہ کنجی ہے۔ آپ دیکھیے سرکار صدیق اکبر کا وصال ہوا، کوئی کہے پریشانی کی علامت ہے، آپ کو سخت بخار ہے، کوئی صدیق اکبر کی نماز چھٹی ہو۔ عمر فاروق کو خنجر لگا، پانی پیتے تھے پیٹ سے پانی نکل جاتا تھا، کھانا کھاتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا، کوئی عمر کی نماز چھٹی ہو کوئی دکھائے۔ اب سرکار عثمان کا معاملہ ہم بیان کریں گے۔ 18 ذی الحج، 4 دن قبل حضرت عثمان کا یوم شہادت تھا۔ عثمان رسول اللہ کا دوہرا داماد ہے، علی رسول اللہ کا اکہرا داماد ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، داماد ہیں۔ عثمان سیدہ رقیہ کے بھی شوہر ہیں، سیدہ ام کلثوم کے بھی شوہر ہیں۔ 40 دن تک سرکار عثمان گھر میں محصور رہے۔ کوئی کہے عثمان کی نماز چھٹی ہو، عثمان کی نماز نہیں چھٹی۔ آپ کہیں علی کی زندگی میں آ جائیں، 19 رمضان کو ضرب لگی ہے سر پہ، 21 کو علی کی شہادت ہوئی ہے، علی کی کوئی نماز چھٹی ہو؟ کوئی نماز نہیں چھٹ رہی۔ حسن کی زندگی میں آ جائیں، 6 مرتبہ سے زائد امام حسن کو زہر دیا گیا مختلف مواقع پر۔ آخری مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا، امام حسن کا جگر مبارک کٹ چکا تھا، خون کے ذریعے سے جگر باہر آ گیا۔ کوئی بتائے حسن کی نماز چھٹی ہو؟ حسین کے جسم پر 33 نیزوں کے زخم ہیں، 34 تلواروں کے زخم ہیں، 100 سے زائد تیروں کے زخم ہیں، حسین کی کوئی نماز چھٹی ہو؟ نماز نہیں چھٹ رہی ہے۔ پتہ چلا رضا کے مقام پر فائز ہونے کے لیے پہلے نمازی ہونا ضروری ہے۔ اب 18 ذی الحج یوم گزرا ہے، آپ کے سامنے یوم گزرا ہے۔ آپ دیکھیں دوسرا طبقہ جو اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتا ہے، میں نام نہیں لیتا، دوسرا طبقہ ایک اہل بیت کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ وہ 2 مہینے قبل، یعنی اب محرم شریف شروع ہونے والا ہے تو وہ ذی الحج سے پہلے محرم کی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں۔ اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عثمان غنی، سنیوں نے ویسے سیمینار نہیں کیے جیسے عثمان کی شان میں سیمینار کرنے چاہیے تھے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ کی شہادت ہے، یوم عثمان گزرا ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر یوم غدیر بھی وہی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ اوائل دور میں اسلام لے کے آئے، ہجرتیں کی۔ اب سرکار عثمان حضور کے میں نے بتا دیا دوہرے داماد ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا 2 سے زائد بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے حق میں کرتا۔ ام کلثوم فوت ہوئی، پھر حضور نے رقیہ کی شادی کی۔ ان سے حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ہیں حضور کے نواسے، حضرت عبداللہ، وہ بھی حضرت عثمان کے صاحبزادے ہیں۔ ایک موقع پر مال کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو ایک اعتراض بہت ہوتا ہے، میں پہلے یہ بات کلیئر کروں گا۔ ایک بندہ، مصری بندہ، صحابہ کا بغضی، مجھے یہ بات کرنی پڑے گی، صحابہ کا بغضی حضرت ابن عمر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بتائیے کیا عثمان جنگ احد میں موجود تھے؟ حضرت ابن عمر نے کہا عثمان جنگ احد میں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا اچھا عثمان جنگ احد میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ عثمان صلح حدیبیہ میں موجود تھے؟ جب سرکار نے بیعت کی سب سے، عثمان تب موجود تھے؟ حضرت ابن عمر نے کہا عثمان تب بھی موجود نہیں تھے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ میں مصر جاؤں گا اور مصریوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ عثمان تو موجود ہی نہیں تھے، نہ عثمان احد میں موجود تھا، نہ عثمان بیعت کے وقت موجود تھا۔ حضرت ابن عمر نے اشارہ کیا،
واپس آ، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ عثمان احد میں کہاں تھا اور عثمان بیعت کے معاملے میں کہاں تھا۔ آپ کہتے ہیں پہلی تو نے بات یہ کی کہ عثمان احد کے موقع پر کہاں تھا یا بدر کے موقع پر کہاں تھا؟ بدر کے موقع پر۔ تو سن، اس وقت سرکار کی ایک صاحبزادی کی طبیعت ناساز تھی، حضور نے حضرت عثمان کو اجازت دی تھی کہ تو مدینہ رک جا، عثمان مدینہ رک گیا۔ جہاں تک تو نے یہ بات کی کہ جب سب حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے عثمان تب کہاں تھا، تو میں بتاؤں تجھے عثمان تب کہاں تھا۔ عثمان کو خود رسول اللہ نے مکہ بھیجا۔ جب یہ خبر سنی کہ عثمان شہید ہو گئے، لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار عثمان شہید ہو گئے، تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی نا کہ عثمان شہید ہو گئے، تو حضور نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ عثمان وہاں موجود نہیں تھا۔ اچھا، ہر صحابی دوسرے صحابی سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سرکار کے صحابہ یہ گلدستہ ہیں۔ آپ دیکھیں گلدستہ، اب یہ بھی گلدستہ پڑا ہے، اس میں بھی 2-3 رنگوں کے پھول ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سرخ رنگ ہے، اس میں سفید رنگ ہے، سبز پتے ہیں۔ اگر گلدستے میں ایک ہی جیسے پھول ہوں تو وہ اتنا پیارا نہیں لگتا۔ ہاں، گلدستے میں کوئی سرخ پھول ہو، کوئی گلابی پھول ہو، رنگین اگر مختلف پھول ہوں تو گلدستہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ ہاں، اگر تم نے صداقت دیکھنی ہے تو ابو بکر کو دیکھو، اگر تم نے اسلام کا رعب دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھو، اگر تم نے سخاوت دیکھنی ہے عثمان کو دیکھو، بہادری دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ معاملے میں یاد رکھو ہر صحابی کے اوصاف مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک موقع تھا اسلام کو مال کی ضرورت تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور ایک بڑی تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی۔ اب حضور کا حضرت عثمان سے پیار دیکھیے، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، اس میں غالباً 1000 دینار تھے، تو حضرت عثمان نے لا کے حضور کی جھولی میں رکھ دیے۔ تو اب آپ دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور کی جھولی میں وہ اشرفیاں تھیں، اور حضور بڑے پیار سے، کیونکہ اس وقت اسلام کو مال کی ضرورت تھی، حضور بڑے پیار سے ان اشرفیوں کو کبھی ادھر پلٹتے ہیں کبھی ادھر پلٹتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ آج کے بعد عثمان جو کرے وہ بری ہے، جو مرضی کرے وہ بری ہے، جو مرضی کرے وہ بری ہے۔ کیوں؟ عثمان نے اوائل میں اسلام کی وہ خدمت کر دی جو دوسرا کوئی نہیں کر سکا۔ اب آپ دیکھیے ایک لشکر تھا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو مدد کرے؟ یہ آئے بیٹھے ہیں، سارے لشکری تیار ہیں، سارے صحابہ تیار ہیں، لیکن تلواریں نہیں ہیں۔ صحابہ جنگ کے لیے، تبوک کا موقع تھا، تبوک کا موقع، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہیں پر نیزے نہیں ہیں، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہیں پر تیر نہیں ہیں، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہیں پر ڈھالیں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، کوئی ہے جو میرے اس لشکر کو جہیز دے؟ کوئی ہے جو میرے اس لشکر کی مالی مدد کرے؟ کوئی ایک بندہ جو لشکر تیار کرے؟ لشکری تیار ہیں۔ تو حضرت عثمان آئے، ذرا اس بات پہ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار عثمان تشریف لائے تو حضور کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لشکر تیار کرنا ہے۔ سونیا لشکر تیار کرنا ہے؟ ہاں عثمان لشکر تیار کرنا ہے۔ حضور میں عثمان 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ اب اس بات سے پہلے یہ سوچئے اس دور میں اونٹ آج کی مرسیڈیز تھی، آج کے دور میں اونٹ کی کیا قیمت ہوگی؟ اور آپ سوچیں جب عرب کے اندر سواری کوئی نہیں، اونٹ کو تو ویسے بھی صحرائی جہاز کہتے ہیں، اونٹ تو اس دور میں بڑی قیمتی چیز۔ آپ نے فرمایا میں 300 سرخ اونٹ پیش کروں گا۔ اور سونیا میں صرف خالی 300 اونٹ پیش نہیں کروں گا،
ہر اونٹ پر تلوار بھی ہوگی، نیزہ بھی ہوگا، تیر بھی ہوگا، کھانے کا سامان بھی ہوگا۔ عثمان کے معاملات مختلف ہیں۔ ہر اونٹ پر کھانے کا سامان بھی ہوگا، ہر اونٹ پر لشکری سامان بھی ہوگا۔ اچھا، الگ سے حدیث میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ سے کام نہیں بنے گا۔ عثمان نے خدمت کر دی ہے، عثمان نے مدد تو کر دی ہے، پر 300 اونٹ سے سرتا نہیں ہے۔ تو عثمان نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے یا رسول اللہ میں 600 اونٹ پیش کروں گا۔ 300 اونٹ سے اگر بات نہیں بنتی عثمان 600 اونٹ پیش کرے گا۔ ایک اور روایت میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا ہے، 600 اونٹوں سے بات نہیں بنتی۔ عثمان نے کہا اچھا 600 اونٹ سے بات نہیں پیش کرتی، عثمان 1000 اونٹ پیش کرے گا۔ تو یہ باتیں کون بتائے گا؟ عثمان کا یوم گزر گیا، لوگوں نے فقط 18 ذی الحج کو، میں لوگوں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے، ہمارے اہل سنت میں بھی لوگ اس چیز کو بھول گئے کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت تھا، یوم غدیر کے اوپر کیک کٹ رہے ہیں، بہترین ہے۔ اس دن مولا کائنات کی ولایت کا ذکر ہوا، 18 ذی الحج، وہ واقعہ پہلے کا ہے، یہ بہترین ہے، لیکن عثمان کا ذکر کون کرے گا؟ عثمان جس نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، عثمان کے فضائل بے پناہ۔ آپ دیکھیں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ہیں تو جو آپ اصل میں نرم دل بہت تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ باحیا صحابی عثمان غنی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اپنے اندر 12 صفات پیدا کرو، 2 صفات تم اللہ رب العزت سے لو، غفاری کی اور ستاری کی، لوگوں کے عیب چھپاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ 2 صفات تم ابو بکر سے لو، کیا؟ سچ بولو، جھوٹ سے نفرت کرو۔ 2 صفات تم پھر عمر سے لو، وہ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے اندر ہے کہ 2 صفات تم عثمان سے لو، ایک یہ کہ خوب مال خرچ کیا کرو، دوسرا یہ کہ رات کو اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا عثمان وہ شخصیت ہے جو رات کو جب سب سو جائیں چپ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ سرکار کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کچھ مال عنایت ہو۔ سرکار فرماتے ہیں عثمان کے پاس جاؤ۔ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں جب حضور کا عثمان سے اتنا پیار ہے، عثمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عثمان کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عثمان کا دامن وہ برکت والا دامن ہے، اسے پکڑیں گے جنت ملے گی، اسے چھوڑیں گے دوزخ ملے گی۔ حضور نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ، عثمان تمہاری بچیوں کے جہیز کا معاملہ درست کر دے گا۔ اب وہ صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، ابھی وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے کسی غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے کان لگا کے سنا کہ عثمان ڈانٹ رہے ہیں، کس حوالے سے ڈانٹ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ڈانٹ رہے تھے کہ آج تو نے کھانا بنایا ہے، کھانے میں نمک تو نے زیادہ ڈال دیا، اگر تو کم نمک ڈالتا، نمک کچھ بچ جاتا، کل ڈال لیتے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، یہ بات بڑی مزے کی ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو کے سوچنے لگا کہ حضور نے مجھے اس عثمان کے پاس بھیجا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کا سامان کرے، یہ تو لوگوں کو نمک پر ڈانٹ رہا ہے۔ تو وہ واپس آ گیا، پریشان ہو گیا، یہ تو نمک کے معاملے میں ڈانٹ پیٹ کر رہے ہیں، یہ میری بیٹیوں کے جہیز کا معاملہ کیا کریں گے؟ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کچھ مال عنایت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کے پاس گئے تھے؟ یا رسول اللہ گیا۔ دوبارہ عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں دوبارہ عثمان کے پاس گیا۔
اب دوبارہ سرکار عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان غنی پھر غلام کو ڈانٹ رہے تھے. اب وہ غلام کو اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے, اگر تو تیل کم ڈالتا تو دیا جو ہے تیل ہمارا بچ جاتا, دیا ہم لوگ کل بھی جلا لیتے. وہ بندہ پھر پریشان, وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا, یا رسول اللہ بچی کا نکاح کرنا ہے, مدد کیجئے. حضور نے فرمایا تم عثمان کے پاس گئے تھے؟ یا رسول اللہ میں عثمان کے پاس گیا تھا. حضور نے فرمایا تیسری بار پھر عثمان کے پاس جاؤ. اب آپ دیکھیے حضور نے کسی اور صحابی کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ حضور کہتے ابو بکر کے پاس جاؤ, حضور کہتے عمر کے پاس جاؤ, حضور کہتے علی کے پاس جاؤ, طلحہ کے پاس جاؤ, زبیر کے پاس جاؤ, سعد کے پاس جاؤ, سعید کے پاس جاؤ. حضور کو پتہ تھا کہ میری امت کا یہ جو مالی معاملہ ہے یہ عثمان کے سپرد ہے. حضور نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ. صحابی نے کہا میں پھر عثمان کے پاس چلا گیا. اب جب وہ تیسری بار حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچے نا تو حضرت عثمان پھر سے ڈانٹنے لگے تھے اپنے ملازم کو. اس نے کہا اس سے پہلے کہ حضرت عثمان پھر سے ڈانٹ دیں, اس نے جلدی سے پاس جا کے کہا حضور ایک بات کرنی ہے, اس سے پہلے کہ ڈانٹ دیں اور اگلی بار مجھے بھیج دیں, حضور ایک بات کرنی ہے. آپ نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے آپ کی بارگاہ میں, اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میری بچیوں کی شادی آپ جہیز کا سامان کریں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے اچھا تمہیں رسول اللہ نے فرمایا, تمہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا. آپ نے کہا اٹھواؤ میرے ساتھ. دروازہ کھولا, اس کمرے میں جو جو مال موجود ہے میں نہیں دیکھتا, سارے کا سارا لے جا. اس عثمان کا واقعہ, اس عثمان کا یوم شہادت گزر گیا, کوئی توفیق نہیں ہوئی سنیوں کو بھی کہ یوم عثمان منا لیتے. وہ حضور کا 82 سالہ صحابی حضرت عثمان کا جب یوم شہادت ہے 18 ذی الحجہ, آپ کی عمر 82 سال سے زائد ہے, 40 دن تک عثمان قید رہا ہے اپنے گھر کے اندر. کسی نے عثمان کا یوم نہیں بیان کیا, یہ ہماری غفلت ہے سنیوں کی. اچھا ایک صحابی تھے, یا بلکہ یہ شاید اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے, ابھی سرکار نے اعلان نبوت شاید نہ فرمایا ہو. ایک شخص تھے, وہ ایک دوسرے شخص کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میری ایک بیماری ہے, وہ شہد سے ختم ہوگی, میں شہد کھاؤں گا وہ بیماری ختم ہو جائے گی, تو آپ کے پاس کچھ شہد ملے گا؟ تو اس نے کہا شہد میرے پاس موجود نہیں ہے, شام سے ایک قافلہ آتا ہے اس میں کافی مقدار شہد کی موجود ہے, اس قافلے کا مالک بڑا ہی سخی آدمی ہے, اس کی سخاوت کے چرچے بہت زیادہ ہیں. تم ایسا کرو کہ تم اس آدمی کے پاس چلے جاؤ, جب وہ آئے تو اس سے شہد مانگ لینا, ہو سکتا ہے وہ تمہیں شہد دے دے یا خرید لینا. وہ بندہ کہتا ہے میں شہر کی حدود سے باہر نکل گیا, اب میں نے دیکھا بہت بڑا ایک قافلہ آ رہا ہے, تو میں نے ایک شخص سے کہا بھی آپ لوگوں کے پاس شہد موجود ہے؟ موجود ہے. آپ شام سے آئے ہیں؟ شام سے آئے ہیں. آپ کا امیر کون ہے جو آپ کے اس قافلے کی قیادت کرتا ہے, وہ امیر کون ہے؟ تو جو سامنے والا غلام تھا اس نے اشارہ کیا, وہ پیچھے جو اونٹنی پہ حسین سونا سا آدمی ہے نا, وہ ہمارا امیر ہے, وہ حسین آدمی وہ ہمارا امیر ہے. کہتے ہیں میں اس آدمی کے پاس گیا, جا کے کہا جی مجھے حکیموں نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ وہ شہد کے بغیر حل نہیں ہوتا, میں خرید بھی نہیں سکتا, غریب مسکین آدمی ہوں. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مالی استطاعت رکھتے, ہماری مدد کر دیں. انہوں نے کہا میں خرید بھی نہیں سکتا, تھوڑا سا شہد مل جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں مل جائے گا. کتنا شہد چاہیے؟ اس نے کہا جتنا شہد مل جائے, جتنا بھی مل جائے. آپ نے کہا اچھا. اشارہ کیا خادم کو, ایک اونٹ ہے, اس اونٹ پہ جو مرتبان ہے نا, پورا بڑا مرتبان, وہ اس کو دے دو. تو جو غلام تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا,
وہ محمود غزنوی کے ایاز کے جیسا غلام تھا. وہ غلام کہنے لگا حضور یہ جو مرتبان ہے نا یہ مرتبان بڑا وزنی ہے. یا اس نے ایک بات یہ کی حضور ویسے ایک مرتبان اگر ہم ایک مرتبان اس کو دے دیتے ہیں تو اونٹ کے اوپر دوسرا مرتبان ہوگا, بیلنس نہیں رہے گا, ایک طرف مرتبان ہوگا ایک طرف مرتبان نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اونٹ جو ہے اس کے وزن سے گر جائے. تو حضرت عثمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس کو دوسرا مرتبان بھی دے دو. ایک مرتبان کا اگر یہ معاملہ اس کو دوسرا مرتبان بھی دے دو. وہ بڑا ذہین آدمی تھا, اس نے کہا حضور پھر ایک بات ہے, یہ 2 مرتبان بڑے وزنی ہو جائیں گے, اس سے اٹھائے نہیں جانے. آپ نے کہا اچھا اگر یہ 2 مرتبان اس سے اٹھائے نہیں جانے تو پھر اونٹ بھی اس کو دے دو. 2 مرتبان اس سے نہیں اٹھائے جانے, ایک مرتبان سے 2 مرتبان اونٹ وہ لے کے چلا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس خادم کو بلایا. آپ نے کہا یہ تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا جی مجھے اصل میں پتہ تھا آپ حضور کے بنائے ہوئے سخی ہیں, آپ کی سخاوت میں ہم جتنا وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, آپ سے ہم جتنی عرضیں کرتے جائیں گے آپ اتنا عطا کرتے جائیں گے. عثمان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جا آج سے میں نے تجھے بھی آزاد کیا. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کے 12 سال گزر گئے. میں اس کے بعد غدیر بھی بیان کروں گا. 12 سال عثمان غنی کے گزر گئے خلافت کے. آپ کے خلاف کچھ سازشیں ہوئیں اور آپ کو محصور کر دیا گیا آپ کے گھر مبارک میں. اب آپ دیکھیے بات چلی تھی وہ آدمی جو مقام رضا پر فائز ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب عثمان وقت کا حاکم ہے. آپ نقشہ اٹھائیے دنیا کا اور دیکھیے یہ آج کا سعودی عرب, عمان, بحرین, قطر, یمن, UAE, مصر, سوڈان, صومالیہ, پورا رومن امپائر توڑ پھوڑ دیا, یہ سارا عثمان کے انڈر ہے. آج کے حکمران ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. عثمان اتنے بڑے امپائر کا وہ مالک ہے, خلیفہ ہے, امیر المومنین ہے, اور عثمان کو باغیوں نے گھر میں قید کر دیا. اب عثمان چاہے تو ان کی گردن نہ اڑا دے, عثمان چاہے تو ان کے خلاف جہاد نہ کرے, پر جو بات میں نے شروع میں کی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے اس کو مسئلہ کوئی نہیں. صحابہ آئے حضرت عثمان کی بارگاہ میں, صحابہ آتے رہے. امیر المومنین آپ یہ معاملہ نہ کریں, آپ ان کے خلاف قتال کریں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ باغی ہیں, آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. حضرت عثمان نے کچھ نہیں کیا. اور آپ دیکھیں جو ایسے رضا کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں نا پھر ان کو اعزاز بھی نرالے ملتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آفیشلی مدینہ شریف کی جو صحابہ کی جماعت تھی فوج, آپ اس کو اپنے گھر کے باہر کھڑا کریں کیونکہ یہ باغی آپ کو شہید کرنے کی سازش کریں گے. تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا. انہوں نے کہا چلیں چند صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہو جائیں. عثمان نے پھر منع کر دیا. اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کو اعزاز کیا ملا. آپ کو پتہ ہے 2 جوان ایسے تھے, 2 جوان بالکل جوان لڑکے 28-29 سال کے, بلکہ اس سے بھی کم, 2 جوان لڑکے وہ عثمان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے. اب جب میں آپ کو ان لڑکوں کے نام بتاؤں گا آپ جھوم جائیں گے. 2 لڑکے, نوجوان لڑکے جو عثمان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے. ایک لڑکا نبی کا بڑا نواسا حسن ہے, دوسرا حسین ہے. حضور کے یہ 2 سبتین, یہ سبتین طاہرین, یہ حضرت عثمان غنی کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے.
تو آپ دیکھیں عثمان کا اعزاز. اب دیکھیں ذرا, عثمان کا نکاح بھی حضور کی 2 بیٹیوں سے ہوا, عثمان کی حفاظت بھی حضور کے 2 نواسے کرتے رہے. یہ وہ عثمان ہے. اور عثمان کا یوم شہادت گزر گیا. اب حضرت سیدنا عثمان غنی مظلوم شہید کیے گئے. آپ کو شہید کیا گیا تو چھت جو تھی, چھت گھر کی, وہ پھاڑ کے لوگ اندر آئے. اور آپ دیکھیے اس وقت عثمان کر کیا رہے تھے؟ کیا عثمان سو رہے تھے؟ کیا عثمان کھانا کھا رہے تھے؟ پانی پی رہے تھے؟ دنیاوی معاملات میں مشغول تھے؟ نہیں. حضور کا وہ 82 سالہ صحابی قرآن پڑھ رہا تھا. اس وقت سرکار عثمان غنی کے ہاتھ میں قرآن پاک موجود تھا. آپ کا دایاں ہاتھ مبارک وہ پہلے شہید ہوا. یعنی جب باغی چھت سے اترے, باغی نے تلوار چلائی تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا. اس سے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کٹ گیا اور خون قرآن پر گرا. آپ دیکھیے یہ جو خون ہے نا, خون یہ کسی جگہ پہ پڑ جائے کچھ دیر بعد وہ خشک ہو جاتا ہے. اس کا رنگ ویسا نہیں رہتا, وہ پیلا سا ہو جاتا ہے. جو لوگ ترکی جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, وہاں تبرکات موجود ہیں سرکار دو عالم السلام کے. اسی طرف حضرت سیدنا عثمان غنی کا وہ قرآن بھی موجود ہے. ذرا دیکھیں اس قرآن میں آج بھی عثمان کا خون تر و تازہ ہے, وہی سرخ رنگ. یہ وہ ہے, وہ لوگ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے, ان کے معاملات پھر جدا ہو جاتے ہیں. وہ باقی لوگوں جیسے لوگ نہیں رہتے. اب یہ تو تھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اب 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت سے کئی سال پہلے ایک اور واقعہ ہوا. سرکار نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یمن بھیجا, وہاں سے خمس اکٹھا کرنے کے لیے, زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. تو حضرت سیدنا مولا متقیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن چلے گئے. وہ اتفاق سے حج کا موسم تھا, سرکار کا آخری حج ہے. حضرت مولا علی یمن چلے گئے. اب یمن میں حضرت علی نے وہاں پہ صدقات اکٹھے کیے اور زکوٰۃ اکٹھی کی, خمس اکٹھا کیا. اب حضرت مولا علی کی خواہش یہ تھی میں حضور کے ساتھ جلدی سے حج پڑھ لوں, جلدی سے آؤں اور حضور کے ساتھ حج میں شریک رہوں. مولا علی جلدی آئے. اب کچھ صحابہ کرام کو یا کچھ لوگ جو وہاں تھے, ان کو حضرت علی کی کچھ پالیسی سے اختلاف ہو گیا. وہ پالیسی سے اختلاف یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے, جب مال جمع ہوا, مال کا ڈھیر لگا, تو کچھ لوگوں نے اس میں سے کہا بھی ہم کپڑے پہن لیتے ہیں اس میں سے اٹھا کے, اس میں سے چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو حضرت مولا متقیان فرمانے لگے کہ جب تک ہم یہ مال سرکار کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے تب تک کوئی استعمال نہ کرے. تو جب مولا علی حج کے لیے آئے, حج کیا. اب ایک شخص تھے, صحابی تھے شاید, انہوں نے حضور سے مولا علی کی شکایت کر دی. حضور نے کہا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, علی جو ہے نا وہ اس طرح سے معاملہ بیان کر دیا. حضور نے کہا اچھا. جب مکہ شریف سے صحابہ کرام کی جماعت چلی, صحابہ کرام جدا ہوتے گئے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک میدان ہے, ایک علاقہ ہے, اس کو کہتے ہیں خم, میدان خم. وہاں پہ اونچی اونچی چوٹیاں بھی ہیں. اب یہاں پہ سارے صحابہ موجود ہیں, زیادہ تر شامی افراد یہاں پہ موجود تھے اور مدینہ منورہ کے سارے افراد یہاں موجود تھے. اب حضور نے خم کے میدان میں ذرا سنیں کیا کیا, اور یہ خم کا واقعہ بھی 18 ذی الحج کا واقعہ ہے. سرکار نے کہا اچھا, لوگوں کو کہا جمع ہو جاؤ. لوگوں کو جمع کیا, کہا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ پیچھے بھی رہ گئے ہیں. حضور نے کہا ان کا انتظار کرو. ان کو بلایا. حضور نے کہا کوئی آگے تو نہیں چلا گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ آگے بھی چلے گئے ہیں. حضور نے کہا ان کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا. حضور کچھ درخت لگے ہوئے تھے, حضور نے وہ درخت کٹوائے تاکہ لوگوں کو عام طور پر اس طرح ہوتا ہے جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں, اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا,
بڑا درخت لگاؤ اس کے پیچھے نظر نہیں آئے گا. تو سرکار نے، یا وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، سرکار نے وہ درخت کٹوائے تاکہ لوگ واضح طور پر مجھے دیکھ سکیں. پھر سرکار نے کہا ایسا کرو، جو اونچی سی جگہ ہے نا، اونچی سی جگہ، اونچا سا ٹیلا، اس ٹیلے کے اوپر منبر لگاؤ. ذرا کہیے سبحان اللہ. یہاں غدیر بیان ہونا، اس ٹیلے پر منبر لگاؤ. اور وہ منبر بھی کس طرح سے بنا؟ اونچی جگہ تھی، جو سواریوں کے اوپر بیٹھنے والی جو سیٹ ہوتی ہے نا، سیٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچاوا. اس کا وہ حضور نے سارے نکلوائے، اونٹوں کے، گھوڑوں کے نکلوائے، اور کہا کہ اس جگہ پر رکھو. ایک 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 اونچی پہاڑی بن گئی. سرکار اس منبر پر جلوہ فروز ہوئے. اب سنیے، وہ خطبہ حضور نے دیا، بہت لمبا خطبہ ہے. اس میں حضور نے ذکر کیا اللہ کی وحدانیت کا، اس میں حضور نے ذکر کیا اپنی رسالت کا، اس میں حضور نے ایک ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا لوگو یاد رکھو، میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے اگر دو چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی دو چیزوں کو تھامے رکھنا. وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. اب اس میں حضور نے جانتے ہیں کیا کیا؟ حضور نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا. 18 ذی الحج حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، سب صحابہ کو نظر آیا. پھر محبوب نے فرمایا 18 ذی الحج کو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور یاد رکھو، جس کا مولا میں محمد ہوں، اس کا مولا یہ علی ہے. یعنی صدیق کا مولا کون ہوا؟ علی. فاروق کا مولا کون ہوا؟ علی. عثمان کا مولا کون ہوا؟ علی. طلحہ کا مولا، زبیر کا مولا، سعد کا مولا، سعید کا مولا، بلال کا مولا، مقداد کا مولا، ابو ذر کا مولا، کمبر کا مولا، حتیٰ کہ 1,24,000 صحابہ کا مولا علی. اب مولا کے مختلف معنی ہیں. مولا کا ایک معنی ہے مددگار، مولا کا ایک معنی ہے سردار، مولا کا ایک معنی ہے جس سے محبت کی جائے، مولا کا ایک معنی ہے دوست. اب ہم اپنے لیے لیں اگر کہ مولا کا کیا معنی ہے. ہم تو اہل السنہ حضور کو اپنا مددگار مانتے ہیں، حضور کو اپنا مولا مانتے ہیں. تو حضور کی عطا سے علی ہمارا مولا یعنی ہمارا مددگار. اب اگر کوئی کہے کہ ایک مولا کا معنی یہ ہے کہ دوست یا محبوب، جس سے پیار کیا جائے، جس سے الفت کا رشتہ ہو، اس کو اگر مولا کہا جائے، تو اس لحاظ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک غور کیجئے گا، کوئی ایسا نبی ہوگا جو علی سے پیار نہ کرے؟ آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا کوئی نبی ہوگا، آدم علیہ السلام ہوں، شیس علیہ السلام ہوں، ادریس علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، زکریا علیہ السلام ہوں، یحییٰ علیہ السلام ہوں، کوئی ایسا نبی ہوگا جو علی سے پیار نہ کرتا ہو؟ آپ کہیں گے ہر نبی علی سے پیار کرتا ہے. تو اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی کہ علی جس طرح سے ہمارا مولا ہے، صحابہ کا مولا ہے، انبیاء کا بھی مولا علی ہے. کیونکہ مولا کا معنی ہے محبت کا، جس سے محبت کا رشتہ ہو. اب دیکھیں سرکار کا یہ فرمان، بعض اوقات وہ شخصیات جو کہ مقام رضا پر فائز رہتی ہیں نا، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے یہ مقام رضا پر فائز ہیں، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا یہ مقام رضا پر فائز ہیں، اللہ ان کو انعام پہلے سے دینے لگتا ہے. حضرت عثمان غنی مقام رضا پر فائز تھے،
آپ کی زندگی میں انعامات پہلے سے کیے گئے. حضور کی صاحبزادیوں کے نکاح, حضور کے ایک نواسے کے والد بن گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں رکھا, ہجرت کرنے والوں میں رکھا. اسی طریقے سے مولا علی کی بھی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ مقام رضا پر فائز ہیں, انعام آپ کو پہلے سے دیے گئے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سے وہ کون سے انعام ہیں. سب سے پہلا انعام, ایک صحابی حضرت مولا علی سے کہنے لگے کہ جس رات آپ حضور کے بستر پہ سوئے تھے اس رات آپ کو نیند آ گئی تھی؟ جس رات آپ محبوب کے بستر پہ سوئے تھے اس رات آپ کو نیند آ گئی تھی؟ بڑا خوفناک مرحلہ تھا, تلواریں تھیں, تیر تھے, نیزے تھے, آپ کو نیند آ گئی؟ تو مولا علی فرمانے لگے جیسی نیند اس رات آئی ویسی نیند کبھی آئی نہیں ہے. اچھا وہ کیسے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا, حضور نے فرمایا, سرکار کا فرمان ہے, علی میرے بستر پہ سو جانا. مولا علی کہتے ہیں مجھے یقین تھا, سونے نے فرما دیا میں سوؤں گا. اچھا علی صبح جاگنا, مجھے یہ بھی یقین تھا میں مرتا نہیں, صبح بچوں گا, جاگوں گا. تو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آنا, یہ بھی یقین تھا صحیح سلامت مدینہ حضور کی بارگاہ میں پہنچوں گا. یہ انعام ہے. یہ مولا علی کے اوپر جو انعامات رب تعالیٰ کے کیے گئے ان میں سے یہ ایک انعام ہے. حضور کی سب سے لاڈلی صاحبزادی, حضور کی سب سے پیاری صاحبزادی کے شوہر بنے, یہ فضیلت ہے. آج بھی جو اولاد مصطفیٰ کی دنیا میں موجود ہے ان کا دادا علی ہے, یہ فضیلت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کی اولاد کے لیے جو دنیا میں چلنی تھی, جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے. آپ کو روئے زمین کا کوئی سید نہیں ملے گا جو کہے کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی سے تعلق لازمی چیز ہے, اور علی سے تعلق ہی بتاتا ہے کہ اس کا نبی سے تعلق ہے. یہ وہ دو طبقے ہیں. آپ کو پہلا طبقہ میں نے بیان کیا جو کہتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. دوسرا طبقہ جو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتا ہے. اب آخری 10 منٹ رہ گئے. تیسرا طبقہ, وہ طبقہ یہ ہے, یا کہا جائے کہ وہ شخصیت یہ ہے کہ اللہ ان کو راضی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اب ہم کہتے ہیں یہ کون سی شخصیت ہے کہ اللہ خود جس کو راضی کرنا چاہتا ہے, سارے صحابہ, سارے تابعین, سارے تبع تابعین, یہ سارے مل کر یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی, یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی. وہ شخصیت کہ اللہ کہے میں تیری رضا پہ راضی, میں تیری رضا پہ راضی, میں تیری رضا پہ راضی, وہ شخصیت پیارو وہی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو محمد کریم کی ذات. محمد کریم کی ذات وہ ذات ہے اس روئے زمین پر واحد ہستی. اللہ کہتا ہے جو آپ کی رضا سونیا وہ میری رضا, جو آپ کی رضا سونیا وہ میری رضا. اچھا کوئی کہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی, خطیب صاحب آپ نے یہ بات کر دی کہ جو اللہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کی رضا وہ میری رضا. میں کہتا ہوں ذرا قرآن کھول, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. سونیا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہے, آپ کا دل یہ کر رہا ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے, مسجد اقصیٰ سے تبدیل ہو جائے. سونیا آپ کی یہ خواہش ہے, ہم خواہش پوری کرتے ہیں. آپ کی یہ خواہش ہے کہ آج سے آپ سجدہ کعبے کو کریں, تو سونیا سجدہ پھر کعبے کو ہی ہوگا. تو یہ محبوب کی خواہش پہ بات ہوئی. اللہ کی رضا پہ, حضور کی رضا پہ اللہ راضی ہے. پھر ایک اور واقعہ, آپ سارے نمازی ہیں, سب نمازیں پڑھتے ہیں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں نا. پہلی صف والے احباب سے لے کر آخری صف والے احباب پر 5 نمازیں فرض ہیں. تو یہ نمازیں جب آئی تھی تب یہ تھیں کتنی؟
سب کو پتہ ہے، سب عالم لوگ ہیں. جب یہ نمازیں آئی تھیں تو یہ 50 تھیں. سوچنے والی بات ہے یہ 5 کس سونے نے کروائی ہیں؟ نمازیں تو 50 تھیں. کون سی ذات ایسی ہے کہ جن کی رضا میں خدا کہتا ہے میں راضی ہوں؟ حضور کی ذات وہ ایسی ذات ہے. اب دیکھیے سرکار جاتے رہے آتے رہے، نمازیں کم کرواتے رہے. کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اس واقعے کے نیچے یہ شعر لکھا تھا تو مجھے یہ شعر سمجھ نہیں آیا. اب آپ لوگ کہیں گے یہ شعر تو سادہ سا ہے، یہ خطیب کو سمجھ نہیں آیا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آپ کو شروع میں نے بیان کیا مجدد الفسانی نے لوح و قلم دیکھے تھے. مجدد نے دعا کی تھی تو ان کے بچوں کا استاد جنتی ہو گیا. لوح و قلم تک تو مجدد پہنچ جاتا ہے، سرکار کی ذات تو بلند ہے. ہونا یہ چاہیے کہ تیری معراج کہ تو خدا تک پہنچا، میری معراج سونیا میں تیری ثنا تک پہنچا. یہ جملہ نہیں درست کہ حضور آپ لوح و قلم تک پہنچ گئے. اور لوح و قلم تک تو مجدد الفسانی کی نظر پہنچ جاتی ہے. مجدد ولی ہے، مجدد سالک اولیاء کا ولی ہے. مجدد سے اوپر کے کئی درجے ہو سکتے ہیں، ابدال ہو سکتے ہیں، شیخ سرہندی سے بڑے اور کئی درجے ہو سکتے ہیں. ابدال ہو سکتے ہیں، کتب ہو سکتے ہیں، نجیب ہو سکتے ہیں، نقیب ہو سکتے ہیں، غوث ہو سکتے ہیں. ایک دائرہ ہے، یاد رکھیے، ایک دائرہ. جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے نا، اس طرح ساری مقدس ہستیوں کی ارواح محمد کا طواف کرتی ہیں. یہ میں نے کوئی معاذ اللہ کو شرکیہ جملہ نہیں بول دیا. سرکار کی ذات وہ اصل ذات ہے کہ انبیاء کے درجے ہوں تو حضور کا طواف ہے، صحابہ کے درجے ہوں حضور کا طواف ہے، تابعین کے درجے ہوں حضور کا طواف ہے، تبع تابعین کے درجے ہوں حضور کا طواف ہے، اولیاء کے درجے ہوں حضور کا طواف ہے. یہ سارے محبوب کا طواف کرتے ہیں. تو میری معراج، تیری معراج کہ تو خدا تک پہنچا، سونیا میری یہ معراج ہے کہ میں تیری ثنا تک پہنچا. آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے فیض کا سلسلہ، آخری 5 منٹ ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام وہ واحد ہستی میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب جو آپ کی رضا وہ میری رضا، جو آپ کی رضا وہ میری رضا. اچھا اگر آپ کعبہ کے پاس ہیں، جبریل وہاں آ جائے گا وہی لے کر. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا پڑتا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہی لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے. اور رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے، اچھا حضور عائشہ کے گھر میں ہیں تو وہی عائشہ کے گھر میں آتی ہے، حضور سیدہ حفصہ کے گھر میں ہیں تو وہی سیدہ حفصہ کے گھر میں آتی ہے، حضور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہیں تو وہی فاطمہ کے گھر میں آتی ہے، حضور پہاڑوں پہ ہیں وہی پہاڑوں پہ آتی ہے، حضور گلزاروں میں ہیں وہی گلزاروں میں آتی ہے، حضور جہاں جہاں جاتے ہیں وہی وہاں وہاں آتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ محبوب کی ذات وہ پن پوائنٹ ہے، وہ اصل ذات ہے کہ جس سے سب نے فیض لینا ہے. اب جب حضور ہم پر 50 نمازیں آئیں، وہ ذہن میں آ گئی بات. تو جب حضور نیچے آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جانی. ویسے صحیح بات کی، ہم تو 5 بھی نہیں پڑھتے. یا رسول اللہ آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جانی، واپس جائیے کم کروا کے لائیے. حضور گئے کم کروا کے لائے. 5 نمازیں کم ہوتی رہیں. کسی صوفی نے اپنی کتاب میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑا پیارا جملہ. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا یہ امتیوں کا خیال تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا مزہ کر رہے تھے. بات یہ تھی کہ جب حضور جاتے تھے نا اللہ کے پاس، جا کے کہتے تھے یا اللہ نمازیں کم کر دے، تو سرکار کے عینین شریفین میں اللہ کا جلوہ ہوتا تھا. اب بات یہ تھی کہ موسیٰ
تو طور پہ وہ جلوہ نہیں دیکھ سکا۔ موسیٰ نے کہا چلو میری بات یہاں پہ بنتی ہے، بن جائے۔ جب محبوب اوپر سے آتے تھے تو موسیٰ آنکھوں میں اللہ کا جلوہ دیکھتا تھا۔ اچھا پھر موسیٰ کی خواہش تھی کہ جلوہ زیادہ دیکھے، وہ دوبارہ بھیجتا تھا، حضور یہ پوری نہیں پڑی جانی، دوبارہ جائیے۔ حضور دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، موسیٰ دوبارہ جلوہ دیکھتا ہے۔ تو 9 مرتبہ۔ آج کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سرکار کی ذات فیض نہیں دیتی امتیوں کو، سرکار کی ذات تو موسیٰ کو بھی فیض دیتی ہے۔ سرکار کی ذات نے تو موسیٰ کو اس قدر فیض دیا کہ وہ زیارت جو طور پہ نہیں کر سکے موسیٰ نے وہاں کر لی۔ احباب کے سامنے 3 طبقے بیان کیے۔ پہلا طبقہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس کے تحت پہلا طبقہ جو کہتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ان کا بڑا مقام ہے۔ ان سے اوپر والا وہ درجہ ہے جو کہتے ہیں یا اللہ جس بات پہ تو راضی اس بات پہ ہم راضی۔ اور پھر تیسرا طبقہ، اس کے اندر محض حضور کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے سونے جس بات پہ تو راضی اس بات پہ میں راضی، جس بات پہ تو راضی اس بات پہ میں راضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔